اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل بہت بڑا ہے۔ لَحَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا۔ یہاں سابقہ واقعہ کا اعتبار ہی سے کلام چل رہا ہے، جو گزشتہ رکوع میں ہم نے عرض کیا تھا۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطالعہ فرمایا۔ اگر پروردگار عالم نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب کریم فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ یہ باتیں پیش نظر رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی گمراہ بہکا نہ سکے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدرت یعنی اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نمبر 2، بے شک غیر خدا کا علم اللہ تبارک و تعالی کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنہ۔ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی ان کی ایک انتہا ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم وغیرہ متناہی در غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش، فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں پھر بھی متناہی ہیں، کہ عرش، فرش اور دو حدیں ہیں،
روز اول اور روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ نمبر 3، بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا۔ جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلا نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ توہم مساوات۔ اس پر نمبر 4، اس پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے کہ یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے، سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اور اس پر بھی نمبر 5، اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء علیہ السلام و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ ما لم تکن تعلم میں وہ سب کچھ داخل ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ معتبر تفاسیر میں اس کی صراحت موجود ہے، چنانچہ ان تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، تفسیر بحر المحیط، تفسیر طبری، تفسیر نظم الدر، زاد المسیر فی علم التفسیر، اور روح المعانی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اسی طرح پوری دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے۔ تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا قلیل ہے، وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عن قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشورے میں خیر اور بھلائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں یا معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے سینما بنانے، بے حیائی کے سینٹر بنانے، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھی بھرپور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کروانے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے مشورے کرنے
والے ایسے ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند ہوں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائے، گھروں میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورہ کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہیں۔ مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ آیت نجی معاملات سے لے کر صوبائی، قومی، ملکی اور بین الاقوامی معاملات سب کو شامل ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیے جائیں تب اجر عظیم ہے، اور ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر یا مصلح کہلوانے کے لیے، لوگوں میں عزت اور شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے تو سراسر تباہی اور خسارہ ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کریں، اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا جو حقیقت میں ایک ہیں۔ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے تو اسے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع و اتفاق حجت اور دلیل ہے، اور اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ نیز اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔